اسرائیل نے اپنے جنگی جنون اور صہیونی سوچ کے تحت ایک بار پھر نہتے فلسطینیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ صرف چند روز میں 42 بے گناہ شہریوں کی شہادت کے بعد اسرائیل نے اچانک جنگ بندی معاہدے کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق 10 اکتوبر سے صہیونی فورسز نے 120 سے زائد میزائل حملے کیے ہیں، جن میں 97 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اب غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 68,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی ایک ایسی ہولناک حقیقت ہے جس نے پوری دنیا کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حسب روایت حماس کو بہانہ بنا کر شہری آبادی، رہائشی عمارتوں، اسپتالوں، امدادی مراکز اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ عمل ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ اسرائیل کے لیے جنگ بندی یا امن معاہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ محض وقتی حربے ہیں تاکہ عالمی دباؤ کو وقتی طور پر کم کیا جا سکے۔ اسرائیلی حکومت کا یہ پرانا طریقہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پہلے جنگ چھیڑو، پھر مذاکرات کی بات کرو، اور جب دنیا کی توجہ ہٹے دوبارہ حملے شروع کر دو۔ یہی سلسلہ دہائیوں سے جاری ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی اسرائیل نے سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، درجنوں معصوم جانیں لی ہیں، اور جب عالمی میڈیا میں شور اٹھا تو امن کی بات چھیڑ دی گئی۔ در حقیقت اسرائیل کے لیے امن ایک سیاسی آلہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کے مطابق وقت حاصل کرتا ہے۔ جب بھی اسرائیل پر بین الاقوامی تنقید بڑھتی ہے تو وہ جنگ بندی کی آڑ لیتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری کے بیانات، اقوام متحدہ کی قراردادیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس اب تک بے اثر ثابت ہوئی ہیں۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اور یہی اعتماد اسے ہر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ دوسری جانب جیسے ہی جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑا تو امریکہ نے فوری طور پر مداخلت کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے خصوصی ایلچی سٹیو نیکوف اسرائیلی روانہ ہوئے تاکہ سیز فائر کو بحال کرایا جا سکے۔ بظاہر تو امریکی وفد کا مقصد فریقین میں کشیدگی کم کرنا اور امن معاہدے کو مستحکم بنانا ہو سکتا ہے، لیکن زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس معلوم ہوتی ہے۔ عالمی مبصرین کے نزدیک امریکہ کی مداخلت دراصل اسرائیل کو بچانے کی کوشش ہے تاکہ یہ فلسطینیوں کے تحفظ کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ خود امریکی حکام یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ حماس نے معاہدے پر مکمل عمل کیا، لیکن اسرائیلی جارحیت پھر بھی جاری رہی۔ اس کے باوجود امریکہ اسرائیل کے لیے نرمی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہی دوغلا رویہ امریکہ کی ساری سفارتکاری پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہی وہ امریکہ ہے جو روس کو یوکرائن جنگ پر کھلے عام دھمکیاں دیتا ہے، پابندیاں عائد کرتا ہے اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے نام پر مداخلت کا جواز پیدا کرتا ہے، لیکن جب اسرائیل معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو نشانہ بناتا ہے تو واشنگٹن خاموش رہتا ہے۔ یہی خاموشی دراصل حمایت کا دوسرا نام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل نواز پالیسی سب کے سامنے ہے۔ وہ تل ابیب میں جا کر نیتن یاہو کے لیے تالیاں بجا چکے ہیں، یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے دنیا بھر میں اشتعال پیدا کرنے کا سبب بن چکے ہیں۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں ماضی میں اور اب بھی اسرائیل کو غیر معمولی سفارتی اور عسکری حمایت حاصل ہے، جس کے نتیجے میں صہیونی ریاست نے اپنی جارحیت کو مزید تقویت دی ہے۔ اب جب امریکہ کی قیادت ایک بار پھر امن کے نام پر اسرائیل کی پشت پناہی پر کر رہی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واشنگٹن کا اصل مقصد خطے میں توازن نہیں بلکہ اپنے اتحادی کی حفاظت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ عالمی امن کے لیے کوشاں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی موجودہ کوششیں بھی ذاتی سیاسی مفاد سے جڑی ہیں۔ وہ امن کے ذریعے فلسطینیوں کے زخم نہیں بھرنا چاہتے بلکہ عالمی سطح پر نوبل پرائز اور سفارتی کامیابیوں کا تاج اپنے سر سجانا چاہتے ہیں۔ اور اب دوسری جانب امریکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک پر زور دے رہا ہے، اور اس حوالے سے ٹرمپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ عنقریب سعودی عرب سمیت دیگر ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اب امریکہ کی حالیہ سفارتی سرگرمیاں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ واشنگٹن ایک بار پھر مسلم ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب سمیت کئی دیگر اہم مسلم ریاستوں پر امریکہ کی جانب سے سفارتی دباؤ اور سیاسی ترغیبات کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی مقبولیت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس کوشش کو امن معاہدوں کے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب اسرائیل مسلسل فلسطینی شہریوں پر حملے کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری رکھے ہوئے ہے، ایسے میں امریکہ کا اسرائیل کے حق میں کھڑا ہونا اور اسے کسی بھی عالمی ضابطے سے بالاتر قرار دینا اس پورے امن عمل کی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ غور طلب ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنہوں نے مسلم ممالک کے ساتھ طے شدہ نکات کو نظر انداز کر کے اپنے ایک طرفہ مفادات کو ترجیح دی، تو پھر ایسے میں اس صورتحال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ یک طرفہ اور غیر متوازن دکھائی دیتا ہے۔ امن کی بنیاد باہمی احترام، برابری اور انسانی وقار پر ہونی چاہیے، نہ کہ طاقتور فریق کی مرضی پر۔ ایسے میں مسلم ممالک کے لیے یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہے جہاں انہیں اپنے قومی اور عوامی جذبات، تاریخی حقائق اور علاقائی استحکام کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بہرحال
فلسطینیوں کے لیے یہ صورتحال ایک مستقل المیہ بن چکی ہے. ہر جنگ بندی ان کے لیے امید کا ایک نیا وعدہ لاتی ہے، لیکن چند دن بعد وہی وعدہ بمباری اور جنازوں کے شور میں دب جاتا ہے. اسرائیل کی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور دنیا کی طاقتور اقوام پر اس ظلم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. جب تک عالمی سیاست طاقت اور مفادات کے گرد گھومتی رہے گی، تب تک فلسطینی خون یوں ہی بہتا رہے گا. عثمان شاہد صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے السلام علیکم عثمان شاہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، بہت بات ہو رہی تھی امن معاہدے کی باز گشت اقوام عالم میں سنائی دی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی اسرائیل کی جانب سے کی جاتی ہے، ہو رہی ہے، مستقبل میں بھی ایسی بعید ہے. ایک دم سے پھر سیز فائر ہو جاتا ہے. کیا سمجھا جائے، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں؟ جی، جیرڈ کشنر اور وٹکاف جو ہے وہ اس وقت وہاں کے اوپر ٹچ ڈاؤن کر چکے ہوئے ہیں، اور میں اس کو ڈیفرنٹ طرح سے دیکھتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں، 10 اکتوبر سے لے کے اب تک 97 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 80 سے زیادہ انہوں نے بار جو سیز فائر ہے اس کی وائلیشن کی ہے. لیکن یہاں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اسرٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ان لائک جو ان کی پہلے پوزیشن تھی، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیرڈ کشنر نے کل سی بی ایس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ سے وہ شامل ہو جائے اور ضم ہونے کا جو خواب دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اسے ایسا امن کا رستہ تلاش کرنا ہوگا جس میں فلسطینیوں کی بہتر زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی ترقی جو ہے وہ بھی نظر آئے. میرے خیال میں فلسطینیوں کو اس طریقے سے کبھی انہوں نے انسانیت کے کانٹیکس میں فریم نہیں کیا. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو حماس سے متعلق اتنا نرم لہجہ ان کا کبھی نہیں رہا. تو میرے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ جیرڈ کشنر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اس سیز فائر کو نہ صرف تیار کیا تھا، اس کے اندر ثالثی کا رول پلے کیا، اور باقی جو بعد کے مراحل ہیں اس کے اندر بھی ہم بڑا اسرٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں وٹکاف کے ساتھ ہے. جبکہ دوسری طرف ان کے خطے میں اتنے وسیع تر مفادات ہیں کہ ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک نیا جو ٹرمپ پلازا ہے وہ کھڑا کرنے لگے ہیں. انٹرنیشنل ٹاور اور ہوٹل کھڑا کر رہے ہیں، وہ یو اے کے اندر ہے، مسقط کے اندر ہوٹل کھڑا کر رہے ہیں، اور ریزورٹ بنا رہے ہیں، گولف ریزورٹ قطر کے اندر. تو دوبارہ سے اسرائیل پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کریں اور اسے بحال کریں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ابھی تک ان پلیس ہے. اور ساتھ ہی جو اسٹیو کاف نے انٹرسٹنگ بات کی ہے اترنے سے پہلے واشنگٹن ڈی سی میں کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا جب قطر پہ اٹیک کیا گیا. تو میرا پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایک سنکرونائزیشن دیکھ رہا ہوں وہاں پہ ٹرمپ انتظامیہ کی جو کہ لائن کو ٹو کر رہے ہیں عرب ملکوں کی ہے. تو یہاں پہ کافی پریشر ہے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ رفح کراسنگ تو انہوں نے نہیں کھولی، لیکن اور کراسنگ شلوم جو ہے اس کو کھول دیا گیا وہاں کے اوپر. اور بڑا دباؤ ہے اس وقت نیتن یاہو کی گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ وہ امریکی مفادات کے ساتھ کسی صورت میں ٹکراؤ نہیں کر سکتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹون، جیرڈ کشنر کی، اسٹیو وٹکاف کی بڑی ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے اس وقت. اور کل ٹچ ڈاؤن کر رہے ہیں یہاں کے اوپر جے ڈی وینس نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسرائیل کو یا نیتن یاہو کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں. ان کی ٹون اتنی ہارش نہیں ہے جتنی رشیا یا یوکرائن کے کانٹیکس میں یا کسی اور کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہوتی ہے. نیتن یاہو کے ساتھ تو ابھی تک کوئی ایسی ٹون ہم نے نہیں دیکھی کہ جس سے نیتن یاہو کو کم از کم جو وہ جس انداز میں معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے کم از کم اس کو بریک لگ سکے. دیکھیں میرے خیال میں ان کی ٹون جو ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسرائیل جو ہے ان کا پرانا اتحادی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے خطے کے اندر، وہ اس طرح سے پبلک کے اندر آ کے اس کے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے. جس طرح میں نے کہا سی بی ایس کا انٹرویو، اسٹیو وٹکاف کی ابھی گفتگو، یاد رکھیں فلسطینی مرتے ہیں جیتے ہیں، یہ ان کا پرابلم نہیں ہے امریکنز کا. امریکن کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں اس میں ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن ہے، پرٹیکولرلی ان کے بیٹے اسٹیو وٹکاف، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ان کے لیے اکنامک مائلیج بہت زیادہ ہے، اس لیے انہیں امن جو ہے یہاں کے اوپر ہر صورت میں لے کے آنا ہوگا. اور یہ ناگزیر ہے. اس کی اس وقت جو جیسچر ہے، مجھے تو ڈیفینیٹلی اس چیز سے ریفلیکشن نظر آتی ہے کہ ہر صورت کے اندر وہ یہاں کے اوپر عمل لے کے آئیں گے. دوسری طرف نیتن یاہو کیا کر رہے ہیں؟ وہ واٹر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ کس حد تک ہم ٹرمپ انتظامیہ کو پش کر سکتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ہیومن لائفز ہے، لیکن جس طریقے سے ابھی کا ان کا ریٹرک آیا یہ تو پہلے کسی صورت کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. اور دوسری طرف حماس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حماس بھی جو ہے مکمل طور پہ اپنے جو لیگل ریمیڈی ہے ایگزاسٹ کر رہی ہے. وہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں قاہرہ کے اندر اور قطر اور مصری حکام سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ انٹرا پیلسٹینین ڈائلاگ کروائیں تاکہ تمام فیکشن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ
ڈیسائیڈ کریں کہ جو فلسطینی ماہرین پر مشتمل جو ٹیکنوکریٹس کی کمیٹی ہے وہ کس طریقے سے ڈے ٹو ڈے کے افیئر کو لے کے وہاں پہ چلے گی. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں وہاں پہ فورسز وہ لائن ڈرا کر رہے ہیں, یلو لائن, تاکہ فلسطینیوں کو پتہ چل جائے کہ اس لائن سے آگے نہیں آنا, کیونکہ کل فائرنگ کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا کے سامنے نیتن یاہو کو جو ہے شٹ اپ کال دینے کی یا ڈپلومیٹک سنپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیرڈ کشنر, اسٹیو وٹکاف کا وہاں پہنچنا, کل جے ڈی وینس کا وہاں کے اوپر آنا, ان کے انٹرویوز, واشنگٹن ڈی سی کی ایڈمنسٹریشن کی ٹون ڈیفینیٹلی بتاتی ہے کہ اسرائیل کو اب مزید اس میں لیوریج ملنا بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ اسرٹ کر رہا ہے, قطر اسرٹ کر رہا ہے, یہاں سے مصر. سٹیبلائزیشن کی فورس کی بات کیا آج جے ڈی وینس نے, انہوں نے کہا ہے کہ جارڈن, مصر اور ٹرکی جو ہے ان پہ مشتمل جو عرب ورلڈ کی سٹیبلائزیشن فورس ہے وہ جلد از جلد وہاں پہ ٹیک اوور کر لے تاکہ حماس کو وہاں سے ڈس آرم کر کے نکالا جائے. اور میرا خیال میں جیسے یہ فورسز آ جاتی ہیں آئی ڈی ایف کے لیے بڑا مشکل ہوگا کسی بھی قطری یا جارڈن یا ٹرکی یا مصر کی فوج کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا یا ان کے اوپر فائر کھولنا. عثمان صاحب, ابھی ریسنٹلی جو یو ایس پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا ریگارڈنگ ابراہم اکارڈز, اور یہ کہا کہ سعودی عرب سمیت کچھ 4 ممالک ابراہم اکارڈ کر لیں گے, تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت غیر معمولی اس سینس میں ہوگا کہ اگر سعودی عربیہ کرتا ہے تو پھر سب کی نظریں پاکستان کی طرف بھی ہوں گی, اور ہم بھی اس حوالے سے ظاہر ہے سوچ رہے ہوں گے. تو اسرائیلی انٹرسٹ کو تو وہ مسلسل واچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے جیریڈ کشنر کا انیشیٹو یہ تھا ابراہم اکارڈز والا, اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک اس اگریمنٹ کے اندر آئے. تو کیا اب سعودی عربیہ بھی اس طرف کوئی پیش رفت کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی ہاں, ڈیفینیٹلی آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا. اسی لارجر تناظر کے اندر جو میں ابھی بات کر رہا ہوں وہ سعودی عربیہ سے زیادہ اسرائیل کو ٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ابراہیم اکارڈ کا جو ایجنڈا اس کو ٹاؤٹ کریں, مزید کنٹریز کو اس لوپ کے اندر لیں, تو اس کے لیے آپ کو ہماری بات ماننا پڑے گی اور یہاں سے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا ہر صورت کے اندر, تو ہم اس کے مفادہ پرسو کر سکتے ہیں. دوسری طرف سعودی عربیہ کو لیوریج یہ دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے دفاعی معاہدہ کرنا اسی طرز کا جو قطر کے ساتھ ہم نے کیا ہے, تو اس کے لیے آپ کو بھی کچھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی طرف آنا پڑے گا, گیو اینڈ ٹیک دینا پڑے گا. میرے خیال میں اٹ از یٹ ٹو بی سین, یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو تیل اویو کے اندر بیٹھی نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس طریقے سے معاملات کو اس سیکنڈ فیز کو لے کے آگے کی طرف بڑھتی ہے. اگر کچھ ایسا ہوتا نظر آتا ہے تو میرے خیال میں اس طرف بھی سوچا جائے گا ریاض کی طرف سے, لیکن اٹس ٹو لیٹ, اٹس ٹو ارلی کہ بھائی ہم اس طرف جائیں. ابھی میرے خیال میں وہ چیزوں کو بڑا کوشیسلی دیکھ رہے ہیں کہ کیا نیتن یاہو اس سارے پروسیس کے اندر سنجیدگی دکھاتے ہیں. اگر ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ سعودی عربیہ دوبارہ سے نارملائزیشن کا جو پروسیس ہالٹ پہ تھا اس کو دوبارہ ریزیوم کرے گا. لیکن اس وقت پبلک سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں, اس وقت جو سچویشن ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, کوئی نی جرک ریئیکشن کوئی عرب اسٹیٹ اس وقت نہیں کرنا چاہے گی ایک ایسی صورت میں جب فلسطینی ریاست کا جو سوال ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے. جی بہت بہت شکریہ عثمان. شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پی کے محاذ پہ کیا کرنے جا رہی ہے, اس بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.